آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر ڈسکشن کریں گے جو کہ ہم تمام لوگوں کے ذہن میں اکثر و بیشتر آتا ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا لازمی ہے یا نہیں۔ اگر دوسری شادی کرنی ہو اور پہلی بیوی سے اجازت نہ لی جائے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ تو باقاعدہ طور پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوسری شادی کرنے کے لیے کون سا قانون ہے اور کس قانون کے تحت اجازت لی جائے گی، اس بارے میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اس کا سیکشن 6 وضاحت کرتا ہے۔ سیکشن 6 کے سب سیکشن 1 کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ No man during the subsistence of an existing marriage shall accept with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance۔ کوئی بھی شخص اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ شخص پہلے ثالثی کونسل سے تحریری طور پر اجازت نامہ لیتا ہے تو وہ شخص دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اگر دوسری شادی کی ہے اور ثالثی کونسل سے اجازت نہیں لی تو ایسی شادی رجسٹرڈ نہیں ہوگی۔ سب سیکشن 2 ہے An application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fees and shall state reasons for the proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereto۔ دوسری شادی کی اجازت لینے کے لیے چیئرمین کو تحریری طور پر ایک درخواست دی جائے گی اور اس درخواست میں وہ وجوہات بھی لکھی جائیں گی کہ دوسری شادی کے لیے اجازت کیوں چاہیے، اور جو بھی مطلوبہ فیس ہوگی وہ بھی ادا کی جائے گی، اور اس درخواست کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس شخص کی جو پہلی بیوی ہے اس سے دوسری شادی کرنے کی بابت اجازت لی گئی ہے یا نہیں۔ سب سیکشن 2A دی نکاح رجسٹرار اور دی پرسن who solemnizes a nikah shall accurately fill all the columns of the nikah nama form with specific answers of the bride or the bridegroom۔ جب دوسری شادی کی جائے گی تو جو بھی نکاح خواہ ہوگا وہ نکاح خواہ اپنے رجسٹر میں جو نکاح نامے کے کالم ہوتے ہیں ان کو فل کرے گا، اور ان کالم کو فل کرنے کے لیے وہ دولہے سے سوال جواب کرے گا، اور دولہا جو بھی جواب دے گا اس جواب کے مطابق ہی اس نکاح نامہ کے کالم کو فل کیا جائے گا۔ On receipt of the application under subsection 2, the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to such conditions, if any, as may be deemed fit, the permission applied for۔ جب اپلیکیشن دی جائے گی چیئرمین کو دوسری شادی کی اجازت کے لیے تو چیئرمین اس شخص کو اور اس کی وائف کو کہے گا کہ آپ اپنے اپنے نمائندے رکھ لیں، اگر خود آنا ہے تو خود آئیں، ورنہ اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنا موقف داخل کروائیں۔ ان کا موقف سننے کے بعد اگر چیئرمین مناسب سمجھے تو اس شخص کو دوسری شادی کے لیے اجازت دے سکتا ہے۔ If a person contravenes the provisions of، اگر کوئی شخص ان پروویژنز کی خلاف ورزی کرتا ہے، کون کون سی ہیں؟ یہ ہے جی سب سیکشن 2A He shall be punished to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month and fine of 25,000 rupees۔ اگر کوئی شخص سب سیکشن 2A کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی 1 مہینہ قید اور جرمانہ کی جو کہ 25,000 روپیز ہوگا۔ نمبر 2 سب سیکشن 3 He shall be punished to simple imprisonment for a term which may extend to 3 months and fine of 100,000 rupees۔ اگر کوئی شخص سب سیکشن 3 کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے 3 ماہ کی سزا دی جائے گی اور جرمانہ اسے کیا جائے گا 100,000 روپیز۔ اب ہے سب سیکشن 5 جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور آج کے ہمارے ٹاپک کا مین حصہ ہے۔ A man who contracts another marriage without the permission of the arbitration council shall، کوئی بھی شخص
جو کہ آربیٹریشن کونسل سے اجازت لیے بغیر ثالثی کونسل سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرے گا تو اس کو کیا سزا ہوگی؟ وہ سزا نیچے دی ہوئی ہے سب سیکشن اے اور بی میں۔ سب سیکشن اے میں کیا سزا ہے؟ پے immediately the entire amount of the dower whether prompt or deferred due to the existing wife or wives, which amount if not so paid shall be recoverable as arrears of land revenue۔ یعنی کوئی بھی شخص جو کہ ثالثی کونسل سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرے گا تو وہ شخص اپنی پہلی بیوی کو پرام اور ڈیفرڈ ڈوور فوری طور پر ادا کرے گا۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اس شخص کی جو زمین ہوگی اس میں سے ایریئرز آف لینڈ ریونیو کی صورت میں اتنے پیسے لیے جائیں گے، وصول کیے جائیں گے۔ اس کا سب سیکشن 2 ہے آن کنوکشن اپون کمپلینٹ بی پنشیبل ود دی سمپل امپریزنمنٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 year اینڈ ود فائن آف 500,000 روپیز۔ اگر پہلی بیوی خاوند کے خلاف استغاثہ دائر کر دے تو استغاثہ میں خاوند کو 1 سال تک کے لیے سزا ہوگی اور جرمانہ ہوگا جو کہ 500,000 روپیز ہوگا۔ یعنی سب سیکشن 5 ہمارا مین ٹاپک ہو گیا۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے سیکشن 6 میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ شخص ثالثی کونسل سے تحریری طور پر اجازت نامہ لے گا کہ اس نے دوسری شادی کرنی ہے اور اس درخواست میں وجوہات بھی لکھے گا کہ کن وجوہات کی بنا پر اس نے دوسری شادی کرنی ہے۔ اگر وہ شخص ثالثی کونسل سے اجازت نامہ لیے بغیر دوسری شادی کرے گا تو وہ شخص اپنی پہلی بیوی کو پرامپٹ ڈوور اور ڈیفرڈ ڈوور مکمل طور پر ادا کرے گا۔ اگر اس شخص کی پہلی بیوی اس شخص کے خلاف استغاثہ دائر کر دے تو اس شخص کو 1 سال کی سزا ہوگی اور جرمانہ ہوگا جو کہ 500,000 ہوگا۔ اب ہم ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ جو شخص پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی یا اس کا طریقہ کار کہاں کیا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال جو کہ ڈسکس ہوا ہے ایک کیس لا میں PLD 2019 پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور اس کا پیج ہے 180۔ PLD 2019 پشاور ہائی کورٹ صفحہ نمبر 180۔ اس کیس لا میں عدالت کے اختیار سماعت کے اوپر بات ہوئی ہے کہ بیوی کون سی عدالت میں خاوند کے خلاف استغاثہ دائر کرے گی۔ اس کیس لا کے حالات و واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ جب وہ خاتون کنواری تھی اپنے والدین کے گھر رہتی تھی تو اس کے والدین پشاور کے رہائشی تھے، یعنی وہ پشاور میں رہتی تھی، تو اس کا رشتہ طے ہوا اسلام آباد میں اس کی شادی ہو گئی، اس کا نکاح ہوا پشاور میں اور اس کے خاوند کا گھر تھا اسلام آباد میں، لہٰذا وہ خاوند کے ساتھ اسلام آباد میں رہنے لگی۔ کچھ عرصہ کے بعد ان دونوں کے درمیان اختلافات ہو گئے اور بیوی جو تھی وہ خاتون تھی وہ اپنے والدین کے گھر پشاور میں آ گئی، وہاں پر رہنے لگی۔ خاوند نے اسلام آباد میں دوسری شادی کر لی۔ اب پہلی بیوی چونکہ اپنے والدین کے پاس پشاور میں رہتی تھی اس لیے پشاور میں مجسٹریٹ کے پاس اس نے استغاثہ دائر کیا کہ اس کے خاوند نے اس سے پرمیشن لیے بغیر اسے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کی ہے، لہٰذا اسے سزا دی جائے۔ مجسٹریٹ صاحب نے استغاثہ اس بنا پر خارج کیا کہ خاوند نے نکاح کیونکہ اسلام آباد میں کیا ہے لہٰذا کاز آف ایکشن اسلام آباد میں پیدا ہوا ہے اور اسلام آباد کی عدالت کو ہی اس کیس کی سماعت کا اختیار حاصل ہے اور بیوی کا استغاثہ خارج کر دیا۔ پھر بیوی نے ہائی کورٹ پشاور میں ریٹ دائر کی اپنی، اس کی ریٹ منظور ہوئی۔ اس میں یہ طے پایا کہ بے شک وہ خاتون اس وقت اپنے والدین کے ساتھ پشاور میں رہتی ہے، لیکن کیونکہ وہ شادی کے بعد اپنے خاوند کے پاس اسلام آباد میں رہا کرتی تھی وہ تو اختلافات ہو گئے اس لیے وہ پشاور میں آ گئی، لہٰذا پشاور اور اسلام آباد دونوں عدالتوں کو یہ اختیار سماعت حاصل ہے کہ وہ اس مقدمہ کی سماعت کر سکتے ہیں اور اس کی ریٹ پٹیشن منظور ہوئی اور خاوند کو سزا ہوئی۔ اب ایک اور بات بھی یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ نکاح نامہ میں شرط لکھی ہوتی ہے کہ اگر خاوند دوسری شادی کرے گا تو 5 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ پہلی بیوی کو ادا کرے گا، اگر خاوند دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کو 10 مرلے کا مکان یا 5 مرلے کا مکان بنا کر دے گا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ اس شرط کی قانونی اہمیت کوئی نہیں ہے کیونکہ اسلام میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو خاتون اپنے شوہر کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی کہ اگر وہ دوسری شادی کرے گا تو 10 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ پہلے بیوی کو ادا کرے گا۔ اسی بات کے اوپر ایک کیس لا ہے 2018 CLC
نوٹ 2 لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ ملتان کا فیصلہ ہے یہ 2018 CLC نوٹ 2 فیصلہ ہے یہ۔ اس میں یہی طے پایا کہ نکاح نامہ میں یہ شرط لکھی گئی تھی کہ اگر خاوند دوسری شادی کرے گا تو پہلے بیوی کو 4 مرلے کا پلاٹ اور 5 تولے طلائی زیورات بنوا کر دے گا۔ خاوند نے پہلے بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کر لی۔ بیوی نے دعویٰ دائر کیا فیملی کورٹ میں کہ اسے 4 مرلے کا مکان اور 5 تولے طلائی زیورات لے کر دیے جائیں۔ خاوند کا موقف یہ تھا کہ اس نے چونکہ بیوی کو طلاق تو دی نہیں ہے، لہٰذا ڈیفر ڈوور وہ ادا کرنے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ مدعیہ نے اپنے دعویٰ میں شادی کے ختم ہو جانے کا نہیں کہا۔ شادی تو ان کی اس وقت بھی قائم ہے، تنسیخ تو ہوئی نہیں ہے، لہٰذا ڈیفر ڈوور صرف اسی وقت دیا جائے گا جب شادی ختم ہو جائے یا خاوند مر جائے، خاوند کی ڈیتھ ہو جائے، تو اس کے بغیر ڈیفر ڈوور نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ہائی کورٹ نے اس میں قرار دیا کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے سیکشن 6 اس کا سب سیکشن 5A اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر خاوند ثالثی کونسل سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کو ڈیفرڈ اور پرامپٹور ادا کرے گا۔ عدالت نے خاتون کا دعویٰ ڈگری کیا اور خاوند کو حکم دیا کہ وہ جو شرط لکھی ہوئی تھی کہ اگر دوسری شادی کرے گا تو 4 مرلے کا مکان اور طلائی زیورات دے گا، وہ اس کا دعویٰ ڈگری کر دیا۔ اب ایک اور بات ہے کہ جس وقت خاوند نے دوسری شادی کرنے کے لیے درخواست دینی ہو ثالثی کونسل کو، اگر ثالثی کونسل ہی اس ٹائم نہ ہو تو کیا ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی دوسری شادی کی اجازت دے سکتی ہے یا نہیں؟ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سے دوسری شادی کی اجازت لی جا سکتی ہے۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 2017 PLD 187 سپریم کورٹ، 2017 PLD صفحہ نمبر 187 سپریم کورٹ۔ اس کیس کے حالات و واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ خاوند نے ثالثی کونسل کی اجازت لیے بغیر دوسری شادی کر لی، بیوی نے استغاثہ دائر کر دیا، عدالت نے خاوند کو 1 ماہ کی سزا اور 5,000 جرمانہ کی سزا دی۔ خاوند کا موقف یہ تھا کہ جب اس نے دوسری شادی کی تو منتخب شدہ کونسلرز کی مدت ختم ہو گئی تھی اور لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہو گئے تھے، اور ثالثی کونسل کا کوئی بھی چیئرمین نہ تھا جس کے پاس وہ درخواست دیتا دوسری شادی کی اجازت لینے کے لیے۔ لیکن عدالت نے حکم دیا کہ منتخب شدہ نمائندوں کی عدم موجودگی میں ایڈمنسٹریٹر یا کوئی بھی دوسرا نامزد افیسر بطور چیئرمین تعینات ہوتا ہے، ان سے اجازت لے کر دوسری شادی کی جا سکتی۔ اب ایک اور اہم سوال ہے، دوسری شادی کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا صرف ثالثی کونسل سے اجازت لے کر دوسری شادی کی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر ایک شخص نے دوسری شادی کرنی ہو تو کیا دوسری شادی کے لیے پہلے بیوی سے اجازت لینی ہوگی یا ثالثی کونسل سے اجازت لینی ہوگی؟ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 2010 PCRLJ صفحہ نمبر 950 لاہور ہائی کورٹ، 2010 PCRLJ صفحہ نمبر 950 لاہور ہائی کورٹ۔ اس کیس کے حالات و واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ بیوی نے خاوند کے خلاف استغاثہ دائر کیا کہ خاوند نے اس سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کی ہے۔ خاوند نے ثبوت فراہم کیا کہ اس نے ثالثی کونسل کو درخواست دی تھی دوسری شادی کی اجازت لینے کے لیے، ثالثی کونسل نے اس کی درخواست منظور کی تھی اور اس شخص کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی تھی، تو عدالت میں یہ قرار دیا گیا دوسری شادی کرنے کے لیے صرف ثالثی کونسل سے اجازت لینا کافی ہوتا ہے، لہذا ملزم کو باعزت بری کر دیا گیا۔ تو آج کے ٹاپک میں
ہم نے یہ اچھی طرح سمجھا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے ثالثی کونسل سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ ایک تحریری اپلیکیشن دی جاتی ہے چیئرمین کو ثالثی کونسل کے، اور وہ ثالثی کونسل کا چیئرمین جو ہوتا ہے دونوں فریقین کو طلب کرتا ہے کہ اپنا اپنا موقف ریکارڈ کروائیں، اور اگر اس کو لگے تو دوسری شادی کی اجازت دے سکتا ہے۔ اگر خاوند ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کو پرامپٹ ڈاور اور ڈیفرڈ ڈاور فوری طور پر ادا کرنا ہوگا، اور اگر بیوی دعویٰ دائر کر دے تو وہ ڈیفرڈ پرامپٹ ڈاور لے سکتی ہے، اور اگر پہلی بیوی استغاثہ دائر کر دے تو خاوند کو عدالت سزا دے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج ہم ایک